ہوتی ہیں اور بہت بہت گناہ ہوتے ہیں، اور رنڈیوں کے ساتھ ان کے یار بھی آتے ہیں، اور آنکھوں سے سب آدمی دیکھتے ہیں، اور طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، کیونکہ اچھے برے خیالات اپنے قبضے میں نہیں۔ ایسی اور بہت ساری باتیں لکھی ہیں جن کو دیکھ کر تسلی بخش جواب دیجئے۔ سمجھا آپ سوال؟ اور پہلے جو ہے اس کی وضاحت بھی ہم نے کر دی۔ جو برائیاں پائی جا رہی ہیں، آدمی کی سوچ اگر صحیح ہو، صحیح سوچ ہو، سمجھے آپ، تو ان تمام حالات پر جو ہے کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور اگر آدمی یہ سمجھے ہوئے ہے کہ اب تو صاحب برائیوں پر کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا، سمجھے، ہتھیار ڈال دے آدمی بالکل، اور اب برائیوں پر کنٹرول نہیں ہو سکتا، لوگ منظم نہیں ہو سکتے، سمجھے، اور عوام کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اور اب بالکل کوشش ہی نہ کرے، تو ایسے تو پھر اعمال صالحات بھی نعوذ باللہ ضرورت نہیں، ایسے تو پھر نماز پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں، ایسے تو پھر قرآن پاک کی تلاوت کی ضرورت بھی نہیں۔ تو یہ جہالت کی بات ہے، یہ بہت بڑی غفلت، حماقت، جہالت کی بات ہے۔ لہذا قرآن ہر دور کے لیے، ہر عصر کے لیے ہے، اسلام ہر زمانے کے لیے۔ لہذا اسلام کا، قرآن کا، شریعت کا، حقانیت کا، اللہ رسول کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جہاں تک بھی ہو سکے کوشش کرے۔ بلغوا عنی ولو آیۃ، میری طرف سے دوسرے لوگوں تک پیغام پہنچا دیجیے، چاہے ایک نشانی۔ جتنی بات جو جانتا ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ ان ساری چیزوں پر عمل جو ہوگا وہ خلوص کے ذریعے سے ہوگا، وہ محنت کے ذریعے سے ہوگا۔ تو مزارات پر جو رنڈیاں وغیرہ ناچتی ہیں، یا یہ کہ ناچ گانوں کے جو پروگرام ہوتے ہیں، تو سنیے آپ، رنڈیوں کا ناچ بے شک حرام ہے، رنڈیوں کا ناچ بے شک حرام ہے، اور اس کا دیکھنا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے۔ اولیاء کرام کے عرصوں میں بے قید جاہلوں نے یہ معصیت پھیلائی، بے قید جاہل ہیں وہ، سمجھ رہے ہیں آپ، انہیں کوئی احساس نہیں ہے، بلکہ بہت سارے جاہل تو یہ کہتے ہیں کہ شریعت الگ ہے اور طریقت الگ، مولویوں کی لائن الگ ہے اور اولیاء اللہ اور صوفیوں کی لائن الگ ہے۔ یہ اگر کسی نے عقیدہ جمایا تو شرعاً یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، اس لیے کہ اللہ والا، اللہ کا ولی اس وقت تک بنی نہیں سکتا جب تک کہ عالم نہ ہو۔ ولی کے لیے جو ہے عالم ہونا شرط ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 سال تک مولویت پڑھی، عالمیت وغیرہ کا کورس کیا، سمجھے آپ، اور پھر جو ہے حضرت عثمان ہارونی کی خدمت میں آپ نکل گئے۔ اللہ کا فضل خاص ہوا، پتہ چلا کہ دونوں لائنیں الگ نہیں ہیں، اگر دونوں لائنیں الگ ہوتی اولیاء اللہ کی اور علماء کرام کی تو حضور خواجہ غریب نواز کو 16 سال تک مولویت پڑھنے کی ضرورت کیا۔ لہٰذا اس کو آپ سیدھے لفظوں میں یہی سمجھیے کہ شریعت بھی ضروری ہے، اور طریقت، معرفت کے راستے اسی وقت انسان اختیار کرے گا جب شریعت کے راستے سے گزرے گا، شریعت پر عمل کرے گا۔ بلکہ ایسے سمجھیے کہ جیسے شریعت جو ہے بال ہے اور طریقت اس کی مانگ ہے، شریعت بال اور جو ہے طریقت جیسے مانگ، تو بغیر بالوں کے مانگ کٹ جائے گی، مانگ نکل جائے گی بغیر بالوں کے۔ اسی طریقے سے طریقت اور معرفت کے راستے کو نہیں پہنچ سکتا انسان شریعت کو چھوڑ کر کے۔ لہٰذا بے قید جاہلوں نے یہ جہالت پھیلا رکھی ہے، معصیت پھیلا رکھی ہے، ان ساری چیزوں پر کنٹرول کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کو شاید علماء برحق، علماء ربانیین اور حق گو علماء سے جو ان لوگوں کو چڑ ہے اور ان لوگوں کو جو وہ برے لگتے ہیں علماء، شاید وہ اسی بنیاد پر لگتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ہمارے خلاف بولتے ہیں، وہ اصلاح جو ہے وہ ان کے خلاف جاتی ہے، اس لیے کہ حق کہتے ہیں۔ اب عالم لوگ بھی اگر حق بات کہیں تو ان کی حق بات کو قبول کیا جائے گا، عالم بھی اگر غلط کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، تو ناحق کو ناحق کہا جائے گا، حق کو حق کہا جائے گا۔ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لہذا حق کو حق کہا جائے، غلط کو غلط کہا جائے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ لہذا
ذمہ داری ہے ہر صاحب ایمان کی کہ ان تمام برائیوں پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور مزارات پر، اولیاء کرام کے عرسوں کے موقع پر یہ ناچ گانے، سمجھے، غنڈہ گردی وغیرہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مزارات پر اگر جائیں تو جذبہ یہ ہو کہ اللہ سے دعا مانگیں، صاحب مزار کو وسیلہ بنا کر کے، اور وہاں پر 5 وقتہ نمازیں پڑھیں، سمجھے، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے جو ہے دعا کریں، اہل مزارات کو، اولیاء اللہ کو جو ہے وسیلہ بنا کر کے، اور پاکیزہ ماحول بنانا چاہیں تو لوگ پاکیزہ ماحول بنا سکتے ہیں، آمدنی کے ذرائع اور زیادہ بڑھ سکتے ہیں، یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق رکھے۔